وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ مشرق وسطی تنازع کے خاتمے، دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیہ بھی جائیں گے۔ ترکیہ میں انطالیہ سفارتکاری فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کی ہم پر مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں، بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں 49 سال کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہوا۔ ہمارا اصولی موقف ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرائے تو اسے ہم عالمی معیشت میں شامل کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کو اقتصادی طور پر خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہونے کا امکان۔ آئندہ 48 گھنٹے اہم ہیں، صدر ٹرمپ نے بتا دیا۔ نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ابھی آپ وہیں رہیں، اگلے 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا بھی جھکاؤ یہی ہے، اسلام آباد جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل نے شاندار کام کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیت ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے امریکی وفد پاکستان جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ بی بی سی کے مطابق سینٹ کام کی ہدایت پر 6 تجارتی جہاز واپس ایرانی بندرگاہ چلے گئے۔ امریکی حکام نے بتایا ان میں 2 تیل بردار جہاز رچ سٹاری اور کرسٹیانا شامل ہیں جنہیں روکا گیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے۔ اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام، میزائل اور پراکسیز سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرات فوری ختم کیے جائیں۔ یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ، امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور۔ آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو پوپ کے حقائق سے آگاہ کرنے کا مشورہ دے دیا. ایکس پر لکھا، کیا کوئی پوپ لیو کو بتائے گا ایران نے گزشتہ 2 ماہ میں کم از کم 42,000 بے گناہ غیر مسلح مظاہرین کو قتل کیا. پوپ کو بتائیں ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا ناقابل قبول ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں پوپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ الحیات پر بات کرے تو محتاط رہیں. یقینی بنانا ہوگا جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچائی پر مبنی ہو. ذاتی طور پر مجھے پوپ پسند ہے کیونکہ وہ امن کے حامی ہیں. امریکہ نے جنگ تو شروع کر دی لیکن اس سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں سوچی. نتیجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہے. یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے. برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کہتی ہیں لگتا ہے جنگ کا فیصلہ درست نہیں تھا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. جنگ بندی کرانے پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے. لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات کا پہلا دور. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میزبانی میں لبنانی اور اسرائیلی حکام میں بات چیت. مارکو روبیو نے کہا یہ مذاکرات جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق لبنانی حکومت نے مکمل بالادستی اور ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے پر اتفاق کیا. لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں طے پائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سیکیورٹی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد. کونسل جنرل سے ملاقات کی. پاک چین 2 طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر گفتگو کی. کہا چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی. وزیر داخلہ نے چینی کونسل جنرل اور چینی تاجروں کو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. سمندر میں موجود ایرانی تیل کی فروخت کی عارضی اجازت چند دن میں ختم ہو جائے گی. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے تیل کی فروخت میں عارضی اجازت یہ سہولت اس سے پہلے 20 مارچ سے 19 اپریل تک محدود مدت کے لیے دی گئی تھی. ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں رد و بدل. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $95.69 فی بارل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل $91.70 فی بارل پر آ گیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی تولہ سونا $3500 اضافے سے $5,03,462 کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $35 اضافے سے $4,811 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی $144 اضافے کے ساتھ $8,404 کی ہو گئی. ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل. نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گبد بارڈر ٹرمینل فعال کر دیا. پیشرفت سے ایران کے ذریعے علاقائی تجارتی روابط کو فروغ حاصل ہوگا. متبادل راہداری سے پاکستان کا افغانستان پر انحصار ختم ہو گیا. تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینر کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کے بعد کھیپ ایران کے راستے ازبکستان روانہ کی گئی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے نئے روٹ سے فاصلہ کم، لاجسٹکس اخراجات میں کمی اور تجارت میں بہتری آئے گی. اقدام پاکستان کو وسطی ایشیائی منڈیوں تک براہ راست رسائی فراہم کرے گا. پنجاب میں ایک توقعات سے زیادہ جو ہے وہ گندم بھی پیدا ہوئی ہے. موسمی کسان بھی ہیں، بہت سارے موسمی جو ہے وہ تاجر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں جو کسانوں کے نام کے اوپر وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پنجاب میں توقعات سے زیادہ گندم پیدا ہوئی. مریم نواز کی گورننس باتوں سے زیادہ کام پر یقین رکھتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا گندم کی قیمت پر کسانوں کے تحفظات تھے.
بہت سارے موسمی کسان اور تاجر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے مقدر میں دھرنا، رونا اور سازشیں ہیں. پنجاب میں پہلے بھی وسائل تھے لیکن اتنے منصوبے نظر نہیں آئے. ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. بجلی کا شارٹ فال 3,500 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش. عوام بلبلا اٹھے. امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلباء دوہری اذیت میں مبتلا. کراچی، خالد آباد، لانڈی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر لوڈ شیڈنگ. اسکول پرنسپل کا کہنا ہے ہمارے امتحانی سینٹر پر صبح 8:30 سے 12:30 بجے تک معمول کی لوڈ شیڈنگ. کیا دیواروں پر پوسٹر لگانے سے شہر صاف ہو جائے گا؟ لیاری ٹرانسفارمیشن کے باوجود کچھ لوگ لیاری کو حق دو کی سیاست کر رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شاہراہ نور جہاں ہم نے بنائی لیکن شکریہ کے بینر جماعت اسلامی کے لگے. سٹی کونسل اجلاس میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کا الزام غلط ہے. ہر اجلاس میں سیف الرحمان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. جماعت اسلامی کے ارکان اجلاس میں ماحول خراب کرتے ہیں. عوام کو یہ حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا یو سی کا چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کر سکتے. یہ بدترین آمریت کی مثال ہے جو پنجاب حکومت نے قائم کی. لہٰذا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے. یو سی چیئرمین کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے، جماعتی بنیادوں پر انتخاب ہونا چاہیے. مقامی سطح پر جب لوگوں کو اختیار ملے گا تو لوگوں کے گلی محلوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے. پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے. کہا اگر آپ یونین کاؤنسل کی سطح پر بھی الیکشن ڈائریکٹ نہیں کرا سکتے تو کیسی جمہوریت ہے؟ عدالت نے کہا حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا. وہ اپنا یو سی چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں فاروق ستار، نسرین جلیل اور امین الحق سے محصورین مشرقی پاکستان کے وفد کی ملاقات. بنگلہ دیش میں مقیم محصور پاکستانیوں کی واپسی اور آبادکاری پر تبادلہ خیال. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا محصورین کی بحالی اور قومی شناخت کا مسئلہ انسانی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے. وطن کی خاطر قربانی دینے والوں کے حقوق کا تحفظ ایم کیو ایم کا بنیادی ایجنڈا ہے. امین الحق نے کہا محصورین مشرقی پاکستان کے مسائل پارلیمنٹ اور وفاقی کابینہ سمیت ہر فورم پر اٹھائیں گے. منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت میں 20 اپریل تک توسیع. ڈاکٹر فضیلہ عباسی اسلام آباد کی اسپیشل عدالت سینٹرل میں پیش ہوئیں. ایف آئی اے نے مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا. عدالت کی ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت. کیس کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. اور ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. اداکارہ ہیرا خان آج بنیں گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.